السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کے 10 اسباق پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کا سبق نمبر 11 ہے۔ سبق نمبر 10 کے اندر میں نے پہلے مضارع کی گردان ترجمے کے ساتھ اور دوسری کچھ باتیں پیش کی تھی، لہذا اس سبق کے اندر سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے بتلایا تھا کہ 10، 11، 12، 13 اسباق کے اندر فعل مضارع کے صیغے استعمال ہوں گے، لہذا جتنے بھی 11، 12، 13 جو اسباق آئیں گے اس کے اندر زیادہ تر فعل مضارع کا استعمال ہوا ہے، اس لیے یہاں پر سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ڈائریکٹ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الحادی عشر، 11واں سبق۔ فی الحافلۃ، بس میں۔ الاول قال، السلام علیکم، پہلے نے کہا السلام علیکم۔ الثانی قال، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دوسرے نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا الاول سے کوئی بھی آدمی مراد ہو سکتا ہے اور الثانی سے بھی کوئی بھی آدمی مراد ہو سکتا ہے، یہاں پر انہوں نے نام کی بجائے الاول الثانی لکھا ہے۔ مسمک یا اخی، اے میرے بھائی تیرا نام کیا ہے؟ الثانی قال، اسمی عبداللہ ومسمک، دوسرے نے کہا میرا نام عبداللہ ہے اور تیرا نام کیا ہے؟ ومسمک، یہاں پر یہ اسمک کا جو حمزہ ہے آپ اس کو پڑھیں گے نہیں، لکھیں گے لیکن لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ اس حمزہ کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے کہ جو ملانے کی صورت کے اندر اگر شروع کے اندر آئے تو پڑھا جائے اور اس کے ساتھ اگر کوئی حرف یا کوئی لفظ لگ جائے تو ملانے کی صورت کے اندر وہ نہ پڑھا جائے، اس کو کہا جاتا ہے حمزہ وصلی، کہ بیچ کے اندر آئے اور اس سے پہلے کوئی لفظ ہو تو وہ لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ اور اس کے بالمقابل ایک ہوتا ہے حمزہ قطعی، کہ جو شروع میں ہو تب بھی پڑھا جائے اور اس کے اوپر کوئی لفظ آ جائے اور ملا نہ ہو تب بھی یہ حمزہ پڑھا جائے گا، جیسے کہ بابی افعال کا حمزہ۔ ابھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا بابی افعال کیا ہے، جو مبتدی طالب علم ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا بابی افعال کیا ہے۔ مثلا ادخل، یہ بابی افعال کا امر کا صیغہ ہے، تو بابی افعال کا جو امر کا صیغہ ہے یہ حمزہ قطعی ہے، تو اگر یہاں پر آپ و داخل کریں گے تو آپ یہ نہیں پڑھیں گے ودخل، بلکہ آپ پڑھیں گے وادخل، تو یہاں پر اس حمزہ کو شروع میں ہو تب بھی پڑھا گیا اور اس کے اوپر کوئی ایک حرف آ گیا واو تب بھی پڑھا گیا۔ خیر، تو حمزہ وصلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شروع کے اندر ہو تو وہ پڑھا جائے لیکن اس سے پہلے کوئی لفظ آ جائے اور اس کو ملا نہ ہو تو اس صورت کے اندر وہ لکھا تو جائے گا پڑھا نہیں جائے گا، یہ حمزہ وصلی ہے۔ اور حمزہ قطعی کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں آئے تب بھی پڑھا جائے اور اس کے اوپر کوئی لفظ آ جائے تب بھی پڑھا جائے۔ الاول قال، اسمی فیصل اطالب انت یا عبداللہ، پہلے نے کہا میرا نام فیصل ہے، یہ عبداللہ کیا تو طالب علم ہے؟ عبداللہ قال، عبداللہ نے کہا نعم، ہاں۔ فیصل قال، این تدرس یا اخی، فیصل نے کہا اے میرے بھائی تو کہاں پڑھتا ہے؟ عبداللہ قال، ادرس بجامعۃ الریاض، عبداللہ نے کہا میں جامعہ ریاض میں پڑھتا ہوں۔ فیصل قال، فی ای کلیۃ تدرس، فیصل نے کہا تو کون سی کالج میں پڑھتا ہے؟ عبداللہ قال، ادرس فی کلیۃ الہندسۃ، عبداللہ نے کہا میں انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہوں۔ فیصل قال، فیصل نے فی ای سنۃ تدرس، فیصل نے کہا تو کون سے سال میں پڑھتا ہے؟ عبداللہ قال، ادرس فی السنۃ الثانیۃ، عبداللہ نے کہا میں دوسرے سال میں پڑھتا ہوں۔ فیصل قال، اتعرف المہندس سلمان، فیصل نے کہا کیا تو سلمان انجینئر کو جانتا ہے؟ عبداللہ قال، طبعا ہوا استادی ہوا احسن مدرس فی الکلیہ، عبداللہ نے کہا ہاں وہ میرے استاد ہیں، وہ کالج میں سب سے اچھے استاد ہیں۔
فیصل قال من هؤلاء الفتية الذين معك كأنهم اخوتك، فیصل نے کہا یہ نوجوان جو کہ تیرے ساتھ ہے کون ہیں؟ گویا کہ وہ تیرے بھائی ہیں۔ عبداللہ قال نعم هؤلاء اخوتی لی اربعۃ اخوۃ وثلاث اخوات، عبداللہ نے کہا ہاں یہ میرے بھائی ہیں، میرے 4 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں۔ 3 سے 10 تک کا جو قاعدہ ہے عدد معدود کا، اس کتاب کے پہلے حصے کے اندر اس کو بیان کر دیا گیا ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک عدد اور معدود کا قاعدہ کیا ہے، وہ اس کتاب کے جزء اول کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، آپ وہاں پر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کیا یہ قاعدہ ہے کہ اگر عدد مذکر ہو تو معدود مؤنث ہوگا، عدد مؤنث ہو تو معدود مذکر ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ معدود جمع اور مجرور ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر اربعۃ یہ مؤنث ہے تو اخوۃ یہ مذکر ہے، اور ثلاث یہ مذکر ہے تو معدود اخوات یہ مؤنث ہے، تو عدد جو ہوگا وہ معدود کے مخالف ہوگا۔ یہ اربعۃ عدد مؤنث ہے، اخوۃ یہ معدود مذکر ہے، اور یہ ثلاث عدد مذکر ہے تو یہ اخوات معدود مؤنث ہے، اور پھر دونوں میں یہ اخوتن اور اخواتن جمع بھی اور مجرور بھی ہے، یہ اس کا قاعدہ ہے۔ فیصل قال این یدرس هؤلاء، فیصل نے کہا یہ سب کہاں پڑھتے ہیں؟ عبداللہ قال اما اخوتی فکلہم یدرسون بالجامعہ، بہرحال میرے بھائی وہ سب کے سب جامعہ میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ عیسیٰ وہو اکبر منی یدرس فی کلیۃ الطب، عیسیٰ اور وہ مجھ سے بڑا ہے، وہ ڈاکٹری کالج میں پڑھتا ہے۔ و ابراہیم یدرس فی کلیۃ التجارہ، اور ابراہیم وہ کامرس کالج میں پڑھتا ہے۔ و اسحاق یدرس فی کلیۃ الآداب، اور اسحاق وہ آداب کی کالج میں پڑھتا ہے۔ و اسماعیل یدرس فی کلیۃ العلوم، اور اسماعیل وہ علوم کی کالج میں پڑھتا ہے۔ وہؤلاء الثلاثۃ اصغر منی، اور یہ تینوں مجھ سے چھوٹے ہیں۔ واما الاخوات فیدرسن فی المدرسۃ المتوسطۃ، اور بہرحال بہنیں تو وہ میڈیم اسکول میں پڑھتی ہیں۔ زینب تدرس فی السنۃ الاولی، زینب پہلے سال میں پڑھتی ہیں۔ وسلمیٰ تدرس فی السنۃ الثانیہ، اور سلمیٰ دوسرے سال میں پڑھتی ہیں۔ ولیلیٰ تدرس فی السنۃ الثالثہ، اور لیلیٰ تیسرے سال میں پڑھتی ہے۔ فیصل قال فی ای مدرسۃ تدرس اخواتک، تیری بہنیں کون سے مدرسے میں پڑھتی ہے؟ عبداللہ قال یدرسن فی مدرسۃ خالد بن الولید للبنات بمکہ، عبداللہ نے کہا مکہ میں لڑکیوں کا جو مدرسہ ہے خالد ابن ولید، اس مدرسے میں وہ پڑھتی ہیں۔ فیصل قال این تسکنون انتم، فیصل نے کہا تم کہاں رہتے ہو؟ تسکنون سکن اسکنو سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اگر یہاں سے انتم کو نکال بھی دیا جائے تب بھی تسکنون کا ترجمہ ہوگا تم رہتے ہو۔ عبداللہ قال اخوتی یسکنون فی مہاجر الجامعۃ اما انا فاسکن مع قریب لی، عبداللہ نے کہا میرے بھائی یونیورسٹی کی ہاسٹل میں رہتے ہیں، یونیورسٹی کی ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، بہرحال میں تمہیں میرے رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہوں، یا قریب ان کا معنی رشتہ دار۔ فیصل قال امتزوج انت یا عبداللہ، فیصل نے کہا عبداللہ کیا تو شادی شدہ ہے، میریڈ ہیں؟ عبداللہ قال لا لست بمتزوج، نہیں میں شادی شدہ نہیں ہوں، یعنی ان میریڈ ہوں۔ فیصل قال ما عنوانک، فیصل نے کہا تیرا پتہ کیا ہے؟ عبداللہ قال ہذہ بطاقتی فیہا عنوانی، عبداللہ نے کہا یہ میرا کارڈ ہے اس میں میرا پتہ ہے۔ بطاقتن کا معنی کارڈ۔
فیصل قال اشکرک یا اخی انا مسرور بلقائک، فیصل نے کہا ہے میرے بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میں آپ کی ملاقات سے خوش ہوا۔ انا سانزل فی المحطۃ القادمہ، میں ان قریب آنے والے اسٹیشن میں اتروں گا۔ عبداللہ قال فی امان اللہ و الی اللقاء، عبداللہ نے کہا خدا حافظ۔ فی امان اللہ کا معنی اللہ کی امان میں یعنی خدا حافظ، و الی اللقاء اور ملاقات تک یعنی ملاقات بعد میں ہوگی۔ دوسرے کو الوداع کرنا ہو تو الوداع کرتے وقت بجائے بائی بائی اور ٹاٹا کہنے کے آپ یہ عربی کے یہ بہترین جملے بولیے، فی امان اللہ و الی اللقاء یعنی خدا حافظ، ملاقات بعد میں ہوگی۔ السائق لفیصل، ڈرائیور نے فیصل کو کہا ھذا الباب للدخول یا اخی النزول من ہناک، یہ دروازہ اے میرے بھائی داخل ہونے کے لیے ہے، اترنا وہاں سے ہے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کے جواب دیجیے۔ بأی جامعۃ یدرس عبداللہ، عبداللہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے؟ اس کا جواب آئے گا یدرس بجامعۃ الریاض، وہ جامعہ ریاض میں پڑھتا ہے۔ فی ای کلیۃ یدرس ہوا، وہ کون سی کالج میں پڑھتا ہے؟ جواب آئے گا یدرس فی کلیۃ الہندسۃ، وہ انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہے۔ فی ای کلیۃ یدرس عیسیٰ، عیسیٰ کون سی کالج میں پڑھتا ہے؟ یدرس فی کلیۃ الطب، وہ ڈاکٹری کالج میں پڑھتا ہے۔ فی ای کلیۃ یدرس ابراہیم، ابراہیم کون سی کالج میں پڑھتا ہے؟ یدرس فی کلیۃ التجارہ، وہ کامرس کالج میں پڑھتا ہے۔ فی ای کلیۃ یدرس اسحاق، اسحاق کون سی کالج میں پڑھتا ہے؟ یدرس فی کلیۃ الآداب، وہ آداب کی کالج میں پڑھتا ہے۔ فی ای کلیۃ یدرس اسماعیل، اسماعیل کون سی کالج میں پڑھتا ہے؟ یدرس فی کلیۃ العلوم، وہ علوم کی کالج میں پڑھتا ہے۔ این تدرس اخوات عبداللہ، عبداللہ کی بہنیں کہاں پڑھتی ہیں؟ یدرسن فی مدرسۃ خالد بن الولید للبنات بمکہ، وہ مکہ میں لڑکیوں کا جو مدرسہ خالد بن ولید ہے اس مدرسے میں پڑھتی ہے۔ این یسکن عبداللہ، عبداللہ کہاں رہتا ہے؟ یسکن مع قریب لہ، وہ اس کے رشتہ دار کے ساتھ رہتا ہے۔ وائن یسکن اخوتہ، اور اس کے بھائی کہاں رہتے ہیں؟ یسکنون فی مہاجع الجامعات، وہ یونیورسٹی کی ہاسٹلوں میں رہتے ہیں۔ صحیح ما یلی، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نیچے جو جملے اس کو صحیح کیجئے۔ لا یعرف عبداللہ المہندس سلمان، عبداللہ انجینئر سلمان کو نہیں جانتا ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح یہ ہے یعرف المہندس سلمان ہوا استاذہ، یعنی وہ عبداللہ انجینئر سلمان کو جانتا ہے، وہ ان کے استاذ ہیں۔ عبداللہ متزوج، عبداللہ شادی شدہ ہے، غلط ہے۔ صحیح یہ ہے لیس بمتزوج، وہ شادی شدہ نہیں ہے۔ یدرس عبداللہ فی السنۃ الاولی، عبداللہ پہلے سال میں پڑھتا ہے، غلط ہے۔ صحیح یہ ہے یدرس فی السنۃ الثانیۃ، وہ دوسرے سال میں پڑھتا ہے۔ نزل عبداللہ من الحافلۃ قبل نزول فیصل، عبداللہ فیصل کے اترنے سے پہلے بس سے اترا، غلط ہے۔ صحیح یہ ہے نزل عبداللہ من الحافلۃ بعد نزول فیصل، عبداللہ فیصل کے اترنے کے بعد بس سے اترا، کیونکہ پہلا جو اسٹیشن آیا تھا وہ فیصل کا آیا تھا، پہلے فیصل اتر گیا اور اس کے بعد والے اسٹیشن کے اندر یہ عبداللہ اترا تھا، اس لیے قبل نزول فیصل کے بجائے بعد نزول فیصل یہ صحیح ہے۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ،
آنے والے سوالوں کے جواب دیجئے۔ هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس الحادي عشر، اور یہ سوالات سبق نمبر 11 پر مبنی نہیں ہے، یعنی یہ سوالات جو ہیں سبق کے نہیں ہے، یہ الگ سے سوال ہے اور ان کا جواب دینا ہے۔ مثلا نمبر 1، أين تدرس أنت؟ تو کہاں پڑھتا ہے؟ تو آپ کوئی بھی جواب دے دیجئے۔ مثلا ادرس فی جامعۃ دیوبند، میں دیوبند کی جامعہ دیوبند کے اندر پڑھتا ہوں۔ آپ کو جو بھی جواب دینا ہو، یہ تو میں نے سمجھانے کے لیے مثال کے طور پر دیا ہے۔ أين تسكن؟ تو کہاں رہتا ہے؟ اس کا جواب آئے گا اسکن قریبا من مدرستی، میں میرے مدرسے سے نزدیک رہتا ہوں۔ اتعرف اللغة الفرنسیۃ؟ کیا تو فرانس زبان جانتا ہے؟ جواب آئے گا لا اعرف اللغة الفرنسیۃ، میں فرانس زبان نہیں جانتا ہوں۔ اگر آپ جانتے ہو تو آپ یہ کہہ دیجئے نعم اعرف اللغة الفرنسیہ، میں فرانس زبان نہیں جانتا ہوں۔ من ای ذات تسمع الاخبار؟ کون سے ریڈیو اسٹیشن سے تو خبریں سنتا ہے؟ جواب آئے گا اسمع الاخبار من اذاعۃ لندن، میں لندن کے ریڈیو اسٹیشن سے خبریں سنتا ہوں۔ اتعرف بیت المدرس؟ کیا تو استاد کے گھر کو جانتا ہے؟ نعم اعرف بیت المدرس، ہاں میں استاد کے گھر کو جانتا ہوں۔ یہ تھا دروس اللغۃ العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 11 پارٹ نمبر 1۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس سبق کا پارٹ نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔